الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، ایک سورہ تحریم اور دوسری سورہ لقمان کے آیات مبارکہ ہے۔ گزشتہ نشست میں والدین کے حقوق اور ان کے مرتبہ اور مقام کو تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے والدین کی ذمہ داریاں اولاد سے متعلق۔ یہ دو جو موضوعات ہیں آپس میں سوال و جواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق، والدین کا مرتبہ و مقام، جو اولاد والدین کی نافرمان ہے یا پھر والدین کے حقوق سے روگردانی کرتی ہے یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، یا پھر ان کا جو مقام اللہ نے متعین کیا ہے وہ مقام انہیں نہیں دیتی، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کیوں نکلی؟ اس کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہونی چاہیے ہمیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اولاد نافرمان نکل گئی ہے، ماں باپ کو سمجھ نہیں رہی ہے، تو آخر اس کے وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ہر معاملے میں اس کے اسباب کو تلاش کرنے کے احکامات دیتا ہے ہمیشہ، اور انسان کی فطرت بھی ہے یہ۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے تو انہیں جائزہ لیتا ہے کہ کیا بات ہے، نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے نا بھائی؟ پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میری کمزوری ہے، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ اپنے کاروبار کو درست کر لیتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ صحت کے بارے میں بھی ہے۔ صحت بگڑتی ہے تو بگڑنے کے وجوہات کیا ہے؟ اب ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پوچھتے کیا کھاتے ہیں، آپ کا رہنا سہنا کیا ہے، فلاں فلاں، تو اس اعتبار سے پھر ظاہر ہے کہ کچھ غذا کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو یہ بھی معاملہ بڑا اہم ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا
ماں باپ کے اوپر اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس معاملے میں ہم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہم 100% نہیں تو نہیں، تقریباً 99% ہم جو ہے نا اس معاملے میں غفلت میں ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ بگڑتا ہے، آنے والی نسل بگڑتی ہے، تو اس کے ذمہ دار اس کے بزرگ، اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اولاد بگڑ گئی یا معاشرہ بگڑ گیا یا نوجوان بگڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی جو ذمہ داری تھی بڑوں کے اوپر، وہ ذمہ داری کو پوری طریقے سے وہ نہیں نبھائی، جس کی وجہ سے بعد میں یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اسی لیے قرآن مجید جو بات کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اب جو اہل ہے تمہارا گھر میں، بیوی بچے، انہیں بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ ایک تو اپنی ذمہ داری ہے خود، دوسری کیا ذمہ داری ڈالا اللہ نے؟ آپ کے بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ پہ ڈالا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، ہر اعتبار سے وہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بات نہیں ختم کیا کہ دیکھو بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر، اور پھر اگر یہ ذمہ داری اس کو نہیں ادا کرو گے تو پھر تم اور تمہارے بیوی بچے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور یہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جس طرح آپ جلانے کے لیے آپ گیس استعمال کرتے ہیں، گیس کا تیل ہے، پیٹرول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کو جلانے کے لیے انسانوں کا استعمال کریں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی وہ تم کو جلا کے، اب آگ جلانے کچھ نہ کچھ استعمال کر لو، گیس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اب وہاں پہ اللہ استعمال کر رہے ہیں کہ تم کو اور پتھروں سے ہم آگ جلائیں گے۔ وہ آگ ہوگی، اس آگ سے تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ۔ اور پھر وہ بھی فرمایا کہ وہاں جو فرشتے متعین ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں، بڑے تند بے رحم فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غضاض غلاظ شداد، فرمایا کہ بڑے سخت ہیں، بے رحم ہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ ایسے فرشتے وہاں پہ نگران ہیں فرمایا اس جہنم کے اوپر۔ اور پھر وہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ فرمایا کہ وہ جو اللہ حکم دیا وہی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کے اوپر، وہ گھر کی ہے۔ اس کو سمجھیے آپ، انشاءاللہ اس کو بہت ہم ذرا گہرائی سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کسی کہنے والے نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی، تجربے کی بات ہے یہ۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے، سن لو ذرا، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے ان کے بعد جو آنے والی نسل ہے ان کو ماں باپ غلط ملیں گے۔ بات سمجھے آپ؟ اولاد بگڑ گئی تو اولاد جوان ہوئیں گے، شادی کر، ان کی جو اولاد ہوگی اب وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اب یہ مت سمجھو کہ اولاد بگڑ نہیں، تمہاری نسل ختم ہو رہی ہے، تمہاری یہ تبلیغیں، یہ واعظ، یہ بیان، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، یہ وہ کسی کام کے نہیں ہے اگر تمہاری اولاد بگڑ رہی ہے تو۔ یہ سب اسٹیج پروگرام ہے، یہ سب کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے۔ اصل میں قرآن مجید ہمیشہ ہر فرد کو جھنجھوڑا ہے، فرد کو جھنجھوڑا ہے۔ ہم دوسروں کی فکر میں پگھل رہے ہیں، اللہ قرآن کہتا ہے اپنی فکر کرو۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین، فرمایا علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ دار ہے، پہلے
تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے پہلے. ہم لگے ہوئے وہ تبلیغ ہے، وہ دعوت ہے، وہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے، وہ چندے، وہ اجتماع. حل کیا ہے؟ کوئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، صحابہ کا دور، ایسے کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے. ہر ایک کو اپنے گھر کی اصلاح مطلوب تھی، ہر کوئی اپنے گھر کے اندر داعی تھا، تو باہر کا معاملہ بعد میں تھا. اب یہاں پہ ہو کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک شو پٹ اپ چل رہا ہے، دعوت دعوت، دین، تبلیغ، فلاں فلاں، تو باہر ہی چل رہا ہے، تو گھر پورا ویران ہے پورا دین کے معاملے میں. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لو آپ، میرے اوپر بھی لاگو ہے، آپ کے اوپر بھی لاگو ہے. وہ کیا بات ہے؟ اگر باہر ہم دیندار ہے اور گھر میں دینداری نہیں ہے تو یہ باہر کی دینداری ہماری ریاکاری ہے. میں باہر بہت کچھ کر رہا ہوں، یہ اجتماع کر رہا ہوں، وہ دعوت ہو رہی، وہ فلاں ہو رہا، یہ فلاں ہو رہا، جناب علی بہت مشہور ہوں میں، مولانا ہے، فلاں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر میرے گھر میں دین نہیں ہے تو میری دینی ایکٹیویٹی جتنے بھی باہر ہے وہ سب ریاکاری ہے، وہ سب ریاکاری ہے. اور شیطان کا بہت خطرناک دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے. یاد رکھیے آپ، شیطان تمہارا دشمن ہے. سمجھے آپ؟ تم جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اس سے کئی گنا دشمنی شیطان تم سے اور تمہاری اولاد سے رکھتا ہے. تم کو اور تمہاری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، دوزخ میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کی پوری کوشش ہے. اسی لیے گھر کی تربیت، گھر کی تربیت. کہ نکاح کے تعلق سے کیا ہدایت دی گئی ہیں آپ کو؟ شادی کرنا ہے، پہلا حکم یہی دیا گیا آپ کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایسے گھرانے میں رشتہ کرو یا ایسے لڑکی اور لڑکی سے رشتہ کرو جو دین کی فکر رکھتے ہیں. جس گھر میں آپ جہاں رشتہ کر رہے ہیں اگر وہ گھر دیندار نہیں یا دینی فکر رکھنے والے نہیں ہے، چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو، اگر ایسا رشتہ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو نسل ہوگی، جب یہی طب بے دیندار ہے تو آنے والی نسل کتنی بے دیندار ہو جائے گی. ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائے تمہارے لیے؟ بہترین عورت کون ہے وہ نکاح کرنے کے لیے؟ خطبہ نکاح میں حدیث پڑھتے ہیں نا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا اس کی دولتیں سب چھوڑ دینے کی ہے سب، اور تمہارے لیے اگر دنیا میں کوئی بہترین اگر دولت ہے تو نیک اور صالح بیوی ہے جو تمہارا ساتھ دے گی، تم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا راستہ بتاتے رہے گی، جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتے رہیں گی، اور تمہاری نسل کو، تمہاری اولاد کو دوزخ سے وہ بچائے گی. اگر ایسا نہیں ہے، تم نے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو، مال و دولت کو دیکھا، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اس کے اوپر توجہ مت دو. فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو کہ تم کامیابی حاصل کرو. حدیث میں بات آئی نا، فاظفر بذات الدین، ظفریاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تم ایسے گھرانوں میں نکاح کرو جہاں پہ دین ہے. اگر دین نہیں ہے، کوئی اور وہاں پہ کسی چیز تم نے معیار بنایا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے. اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت، یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ، درسگاہ وہ ماں کا گود ہے. ماں کا گود ہے، یہاں بچہ پہلے تربیت پاتا ہے. دیکھیے اب یہ سائنٹیفک طور پہ آج اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے. ایسا نہیں کہ صرف قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے، آج باضابطہ ریسرچ کر کے اس بات کو سمجھایا گیا ہے. اگر ماں حاملہ ہے اور ماں کی جو فکر، جو مینٹلٹی ہے، وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی. جو آنے والا بچہ ہوگا وہ فکر لے کے آئے گا وہ اندر سے. اسی لیے پرانے جو ہمارے بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعات آتے ہیں، ان کی مائیں کتنی نیک تھیں، فلاں، بغیر وضو کے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں. اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، تہجد کی تھی، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور بچہ حاملہ ہے تو
تو ظاہر ہے کہ وہ پورا جناب عالی ماں کی جو فکر ہے وہ بچے کے ذہن میں منتقل ہو رہا اندر. غور کیجیے. سائنٹیفک طور پر بتایا گیا کہ آپ کے یعنی آپ کے جناب عالی بیڈ روم کے اندر حاملہ عورت خوبصورت تصاویر لگا دی گئی ریسرچ کے طور پہ, اور وہ جتنی ان تصاویر کو گھورتی رہی وقت وہ اس کا کچھ نہ کچھ عکس اپنے ہونے والے بچے میں آ گیا. یہ فطری بات ہے. تو یہی معاملہ غذا کا ہے, فکر کا ہے, تعلیم کا ہے, تربیت کا ہے. اگر ایسی مائیں نہیں ہیں, دیکھیے باپ کا بعد میں مسئلہ آتا, پہلے ماں کا مسئلہ آتا ہے. بچے سب سے پہلے ماں محافظ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد باپ ہوتا ہے. بچہ ذرا تھوڑا شعور میں آنے کے بعد میں, اسی لیے سب سے پہلے ماں کو سلیکٹ کیا گیا. بہترین عورت کا نکاح کرو تو اس کی گود میں تمہارا بچہ پرورش کرنے والا ہے, ہونے والا ہے. وہاں اخلاق آئیں گے, بچہ ہوگا, ان کی تعلیم و تربیت ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ہماری بچے, ہماری اولاد, جو ہماری لڑکیاں کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ. اب دیکھیے, آپ واٹس ایپ پہ دیکھیں, اس پہ دیکھیں, ہماری بچے ناچ گانوں میں دلچسپی رکھ رہے ہیں آج. تو پھر آنے والی نسل آپ کیسے تصور کر رہے ہیں؟ بڑے لوگ جناب عالی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا. ارے کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا غلبہ ہوگا؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ پوری کام تو یہ کر رہے ہیں کہ پورے زوال کا کام کر رہے ہیں ہم, اور طے کر رہے ہیں کہ یہ آئیں گا. یہیں سے تو ہوگا نا وہ چیز. تو اسی لیے بات یاد رکھیے آپ, 100% یہ بات قرآن مجید میں یہ بات کہی, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو, نہ مشرک کسی لڑکے سے, مرد سے نکاح کرو. یہ قرآن کے حکامات ہیں. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار. ہوگا کیا اگر یہ مشرک ہیں؟ تو ان کی جو تربیت ہوگی گھر میں وہ جہنم میں جانے کے لیے کریں گے. پورا جہنم کا راستہ ہے وہاں. یہی معاملہ جناب یار بے دینداری کا ہے. پہلے بنیاد بتا دی گئی آپ کو وہاں پہ. نسل انسانی جو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہیں نا اس وقت تربیت کی, وہ اہم ہے اصل مسئلہ. وہ مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے. ایک بچہ آ رہا, بہت حافظ بن کے آ رہا, عالم بن کے آ رہا, یہ آ رہا, وہ آ رہا, سب آ رہا, یہ سب ڈگریاں ہیں, تربیت نہیں. تربیت تو اس کو ماں کی ملے گی, گھر میں ملے گی, اور نہیں ملے گی. اب دیکھیں کہ کم الحمدللہ کتنے نہیں ہیں, کیسے کیسے نہیں پا رہے ہیں علماء, مفتیاں, فلاں فلاں. ان کی زندگی ذرا دیکھ لیجئے کیا ہے. آپ نہیں, ماں کی گود سے ملے گی آپ کو. پروانے مفتی نہیں ہے, عالم نہیں ہے, لیکن ماں کی گود سے تربیت لیا ہوا ہے. گھرانہ اس کا دیندار تھا, لیکن عمل اور تقوی میں وہ مفتیوں سے کئی گنا آگے ہوگا. عقل حلال کی غذا باپ نے محنت سے, مزدوری سے, جو بھی ہے اس کو کھلایا ہے. ماں اپنی پوری جناب یاری زور لگا دی بچوں کی تربیت کے اوپر. یہ ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اولاد, بہت بڑی نعمت ہے نا. جب یہ بھی مسئلہ ہے, اللہ جتنی آپ کو بڑی نعمت دے گا اتنی آپ سے پوچھ بھی ہونے والی ہے. ماں باپ سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے, میں موجودہ دور میں دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر بہت بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اس میں بھی آپ بھی سب ملوث ہے, اس میں اپنے کو الگ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا سابقہ پڑا ہوا ہے نا. جو بھی اولاد رکھتا ہے اس معاملے میں, ایک تو اولاد کی محبت جو ہوتی ہے نا, لاڑ پیار میں بچے برباد ہو رہے ہیں آج. اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے سب کچھ دیا ہے, بچوں کے لاڑ و پیار میں ان کو جو چاہے کر دے رہے ہیں, جو چاہے دلا دے رہے ہیں, جو چاہے ہو جا رہا. بہرحال سمجھ میں آ رہا کہ گئے کہ ہم بچوں کے تابع ہو گئے, ماں باپ, ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہمیں. قرآن نے دو تربیت کے متعلق فرمایا کہ ایک تو ان کی اخلاقی تربیت ہونا ہے اور ان کی فزیکل جسمانی نشو و نما بھی ہونا ہے. دونوں کو کہا گیا کیونکہ آنے والی نسل ہے یہ, تو وہ مرد مجاہد بننا ہے, صحت مند رہنا ہے. جس دین میں, جس امت میں تم پیدا کیے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کیا کیا ہونے والا ہے, اسی لیے تم کو ہر طریقے سے فٹ رہنا ہے.
ایسا بھی نہیں ہے معاملہ غافل. اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے فزیکل طور پہ قرآن یہ کہتا ہے دیکھیے ماں کی غذا کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر واقعی میں حاملہ عورت ہے تو اس کو اپنی غذا کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہمیشہ ایسی غذائیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو جائے. یہ بھی احکامات ہیں. یہ مت سمجھیے آپ بچے کو ماں بچی اچھی غذا کھانا فلاں فلاں جو بھی ہے یہ بھی دین کا پارٹ، دین کا حصہ ہے. اگر یہاں پہ کوئی غفلت ہو رہی ہے تو یہ بھی نافرمانی ہے. پھر دوسری بات کیا کہتا ہے قرآن؟ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ ماں کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2 سال تک اپنا دودھ پلائے. قرآن حکم دیا سورۃ البقرہ کے اندر، اور سورہ احقاف میں ہے یہ بات، اور دوسرے مقامات پہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنا دودھ پلائے. کیوں دے رہا حکم یہ قرآن؟ اللہ خالق ہے. اللہ دودھ کیوں دیا ماں کو؟ آخر اس کی چھاتیوں میں پانی کیوں جاری کیا دودھ؟ کیا حکمت ہے عملی چیز کی؟ اللہ رب ہے. سب سے زیادہ کس کو کیا غذا میسر ہونی چاہیے وہ اللہ جانتا ہے. یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالی پوری جاندار مخلوق میں جاری کیا، انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں وہ سب اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات یہ ایسا ہے کہ وہ حیوانوں کے دودھ پی رہا انسانوں کے. قرآن کے خلاف ہے یہ جو اب ہم کر رہے ہیں نا. یہ دودھ پینے کی بچے کی جو عمر 2 سال تک ہے اس کے بعد آپ بھینس کا بکری کا دودھ اون کوزہ بھی پلائے، لیکن 2 سال کے بعد جب ماں کا دودھ سوکھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ غذا بیرونی دیں گے آپ. لیکن 2 سال تک اللہ فرمائے کہ ماں کا دودھ چاہیے اگر وہ صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. آج پوری دنیا جو بیمار پڑ رہی ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ آج انسانوں نے جو پیریڈ ماں کے دودھ پینے کا تھا اس کو حیوانوں کا دودھ پلایا جا رہا، اور وہ حیوانی سمٹم آج پوروں میں آ گئے بچوں میں. حیوانوں کے جو نفسیات ہوتے ہیں نا وہ آج بچوں میں آ گئے. آج دیکھیے آج بچے بے رحم ہیں. آج بچوں کے اندر آج کی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پیریڈ میں. اور پھر آج سائنس، میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جو بھی آپ دودھ پی رہے ہیں یا آپ بازار سے لا کے ڈبوں کا دودھ پی رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ ڈبہ خرید کے خود لکھا ہوا ہے کہ تمہاری بچے کے لیے تمہاری ماں کا دودھ از بیٹر. باقی کے دودھ سارے کے سارے اسے بھوک مٹا سکتے ہیں لیکن وہ غذا وہ بچے کو نہیں مل سکتی جو اللہ نے فطری طور پہ رکھا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت. دیکھیے اللہ، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انڈسٹری دور ہے یہ، لیکن جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دور کون سا تھا؟ ایگریکلچر دور تھا. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر گھر میں غریب سے غریب بھی رہتے، ایک آدھ بکری، کچھ بھی اونٹ گائے بھینس کچھ بھی رہتی تھی، یا نہیں رہے تو بازو والے کا نہیں رہتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ چیزیں سہولت تھی وہاں پہ کہ اس کے بجائے اگر تمہاری ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، بیمار ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا بچپنے کے اندر، تو پھر وہاں نہیں فرمایا کہ کسی جناب علی کسی گائے کا دودھ پلاؤ یا اونٹ کا پلاؤ یا بکری کا پلاؤ. قرآن اور حدیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی، جبکہ ہر گھر میں یہ چیز اویلیبل تھا، موجود تھی. دیکھیے قرآن میں تفصیلات آئے، بلکہ ماں کے دودھ کے رضاعی رشتوں کے احکامات آ گئے. کیا مطلب؟ اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ دودھ پینے والا، یا تمہاری ماں بیمار ہے کسی وجہ سے، یا پھر تمہیں طلاق ہو چکی ہے اور ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی، وہ دوسری شادی کر لینا چاہتی ہے، تو قرآن نے کہا کہ کسی دوسری عورت کا انتظام کرو جو جس کے سینوں میں دودھ موجود ہے، اس عورت کا دودھ پلاؤ اور وہ تمہاری رضا مائی کہلائے گی. قرآن میں اس کے تفصیلات آ گئے. اللہ بولتا تھا نا اتنے مشکلات کیوں، پھر رضائی رشتوں کی حفاظت کیوں، بکری کا دودھ کا کچھ بھی حکم ہو جاتا تھا.
اللہ کہہ دیتا کہ تم جناب علی جن جانوروں کا گوشت کھاتے ان جانوروں کا دودھ پلاؤ، احکامات رہتے تھے، لیکن اس کے اوپر نظر نہیں گئی کسی بھی آج، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، جبکہ قرآن کی بنیادی باتیں ہیں یہ، خاص طور پہ بچے کے لیے۔ یہیں سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، یہیں سے خطا ہو گئی۔ اب یہ ہم کہیں نہیں سن رہے، آج تک نہ ممبر سے سن رہے ہیں یہ واز بیان کہ بھئی اپنی ماؤں کا دودھ، کوئی بول رہا ہی نہیں، جبکہ قرآن بھرا ہوا ہے اس میں، تفصیلات ہے اس کی قرآن میں۔ فوری جناب عالی ہم جا رہے ہیں، دودھ کا لا لے رہے ہیں، بھینس کا لا لے رہے ہیں، اس کا لا لے رہے ہیں، ڈبوں کا لا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ اس سے غیر شعوری طور پہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریاں۔ جب اللہ نے جو بات کہی ہے تو پھر اس کے خلاف جب ہم کام کریں گے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر بچے کی صحت کا خیال آپ کو رکھانا ہے، حکم دیا گیا بچے کی صحت کے خیال کے لیے بھی۔ آج کل مائیں اپنا دودھ پلانے کے لیے فیشن کے خلاف سمجھ رہے ہیں، دودھ پلانا کیا ہے، ارے ہمارا کام تھوڑا یہ، ہماری صحت خراب ہو جائیں گی، ہماری جو صحت ہے باڈی کی نشو نما وہ متاثر اور کر رہے ہیں، لہذا بچے کو دودھ رہیں گے، ایسا نہیں۔ بچے کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، ماں باپ بچے کو وقت زیادہ دینا ہے آپ کو، یہ بہت بڑی آج کو رہا کام۔ آج ہم کاروبار میں اتنے منہمک ہیں، آج معاش کمانے کے اندر جناب یعنی ہم کو دوسروں کو بزنس مینوں کو ٹائم دینا ہے، وہاں جانے ٹائم دینا، یہ فیکٹری وہ فیکٹری، یہ دکان وہ دکان، یہ سب ٹائم ہے، بچوں کو ٹائم نہیں ہے۔ باپ کے پاس بچے کو ٹائم ہی نہیں ہے دینے کے لیے، یہ بہت بڑی اپنی اولاد کے ساتھ خیانت ہے یہ جو کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب ہو کیا رہا ہے آپ کو بتاؤں میں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، تجربے کی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ آپ باپ رات کو آتے ہیں 11 بجے دکان بند کر کے کاروبار سے، جب تک بچے آئے تک باپ آئے تک بچے سو جاتے ہیں۔ پھر صبح اٹھ کے والد صاحب 10 بجے اٹھتے ہیں دکان کو جانے کے لیے، 8 بجے بچے اسکول کو چلے آتے ہیں۔ اب 8 دن میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہو رہی بچوں سے، کیا صاحب صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو؟ گھر میں باپ خود بچوں سے اجنبی بنا ہوا ہے۔ وقت کہاں دے رہے ہیں آپ پیسہ کمانے میں، اور جبکہ سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے، ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے، یہ ہے دولت، امت کی امانت ہے یہ۔ آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہم ٹائم نہیں دیتے، نوکرانے کو رکھے، نوکروں کو رکھ دے، وہ دیکھ لیتے سب۔ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ بزنس وہ ملک یہ شہر وہ شہر، بھاگ ختم برخاست، وہ نوکرانی کو ریفر۔ اکثر آپ دیکھیں ہوں گے کبھی کبھی بھی بڑے لوگوں کے گھرانوں کے اندر ہوتا یہ ہے، نوکرانی کو رکھ دیا اور بچے پورے بچے اس کے پاس ہی رہتے، ان کے پاس نہیں رہتے، ماں کے پاس نہیں رہتے، سٹانی کے پاس نہیں رہتے، نوکرانی کے پاس رہتے۔ ماں کا پیار بچوں کو ملتا ہی نہیں، وہ نوکرانی کا پیار ملتا ہے۔ کبھی کبھی بچہ رونا شروع کر دیا، زیادہ ہی رو رہا تو ماں کو ترس آ گیا تو ماں بچے کو گود میں اٹھا لی تو نہیں، بچہ رونا رک رہا ہی نہیں اس کا، نوکرانی گود میں لیتے بچہ رونا بند کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں ایسا ہوا؟ باپ کے پاس بچہ ٹکنے تیار نہیں ہے، نوکر کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ، بچے کو باپ کے ساتھ، کیونکہ باپ مل رہی نہیں اس کو۔ یہ جو حالات ہیں ہمارے، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہماری آنے والی نسل کا، پوری نسل خراب ہو رہی ہے۔ آپ خراب کر رہے ہیں، آپ خراب نہیں ہو رہی نسل، خراب ہوتے ہی نہیں، یہ تو بچے ہیں، آپ جیسا ڈالو کونی ڈالی ہے یہ، آپ جدھر مولڈ کرو ادھر اڑیں گے۔ اب آپ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کبھی بازاروں میں ادھر بڑے بڑے مالوں میں وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی سٹانی نوکرانی فلاں فلاں گاڑی میں سے اتر رہی، سٹانی کی گود میں کتے کا بچہ رہتا، نوکرانی کی گود میں سٹانی کا بچہ۔ کیا صاحب دیکھے آپ لوگ نہیں دیکھے کہیں؟ ہاں،
सेठानी के सामने मोबाइल लगा हुआ है, वो पर्स है, ये है वो है, और नौकरानी की गोद में बच्चा है। तो अब आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? फिर मां बाप की कदर और कीमत कैसे आएंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे? तो फिर आपकी कदर, आपकी मंजिलत उनके जहन में बचपन से ही नहीं है। वो तो रो रहा था तो आपके गोद में आया तो नहीं रो रहा, नौकरानी के गोद में गया तो खामोश पड़ गया, उसको वहां सुकून मिला। जैसा आप आज बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, आपको क्या कर दिया? नौकरानी के हवाले कर दिया। जाओ, वो नौकरा है, खाना डालेगा, कुछ भी करेगा, खत्म बर्खास्त, जाओ मरो, कुछ भी करो, जाओ। जैसा तुम बच्चों को छोड़ के भाग रही कारोबार के लिए, अपने सुकून और तस्कीन के लिए, बड़े हो के बच्चे क्या कर रहे हैं? अब आपको भी कोई भी एजेड होम में डाल दे रहे हो। देखिए अल्लाह ताला जो निजाम बनाया है ना, यहां पे कानून फितरत काम करता है। हमेशा आपने बच्चों के साथ जो सुलूक किया है दुनिया में, और वही आपको रिटर्न बुढ़ापे में मिलने वाला है। आप बोले औलाद बिगड़ रही, नहीं, अल्लाह का कानून अंधा नहीं है ये। अब जैसा करोगे मुकाफात अमल दुनिया में वैसा ही पाओगे। आज सबसे पहले असल जो चीज है, इसीलिए कुरान ने क्या बात कही? तकवे के ऊपर। देखिए निकाह की जितनी आयतें वहां पढ़ी जाती है ना, तीनों, वहां पे तकवे का लफ्ज लाया गया, यानी रिश्ते की बुनियादी तकवा है। अभी उसी को गलत इस्तेमाल कर दिया गया। माँ बाप बहुत अहम जिम्मेदारी है। आप जहां भी जाना चाहें, जहां भी जा रहे हैं, आप बच्चों को साथ रखिए। बच्चों को अगर आप नहीं रखेंगे, आप किनके हवाले कर देंगे? उनके हवाले कर देंगे, यहां कर देंगे, बच्चे उनके हवाले हो जाएंगे, बाद में आपके काम में आने वाले नहीं। मैं तजुर्बे की बात बोल रही है। बच्चों को वक्त ज्यादा दीजिए, बच्चों को साथ रखिए। आप कहीं दावत में जा रहे हैं, तफरी में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, बच्चों को साथ रखिए, तो बच्चे आपके लागू हो जाएंगे। नहीं तो खाली नाम के पप्पा डैडी रह जाते, सिर्फ नाम के रह जाते पप्पा डैडी। फिर बाद में जनाब अली वो सेकंड हैंड मैन, ओल्ड मैन हो जाते हैं। बरखा सेकंड हैंड पार्ट जैसा होता है ना, उसको कोई अहमियत नहीं रहती आपकी। जब साथ रहिए बच्चों के। बहुत जमाने पहले मैं एक क्लिप देखा था, या कोई ऐसी किताब में एक बात पढ़ा था, बहुत बड़ा करोड़पति, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, और अपने बच्चों को 1 मिनट भी नहीं देता था। यानी उसके इतने अपार्टमेंट, वहां फोन हमेशा 1-1 महीना एंगेज है उन्हें, उसका टाइम जो है। बहुत बड़ा बिजनेस था। क्या था कि वो जहन में वो नहीं, इतनी बात तो याद है कि अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देता था। 1-1 घंटा, 1-1 मिनट की उसकी इतनी फीस थी, लोग एंगेज कर लेते थे। बट बेटे बात करना चाह रहे तो टाइम ही नहीं है उसके पास। अब इसमें एक बात देखिए, एक बच्चे की तड़प क्या है मिलने की। एक बच्चा, उसी का बेटा है, तो उसने अपने एक दोस्त के जरिए से जो पैसे देके इसका टाइम जनाब अली एंगेज कर लिया। बाप का एंगेज करके बुला, तो बेटा बैठा हुआ है, वाह आप नहीं जा सकते, मैं आपको खरीद चुका हूं इतने टाइम के लिए, मेरे से गुफ्तगू करवाओ। बेटा बोल रहा तो बाप बैठने तैयार नहीं है, बेटे को वक्त देने तैयार नहीं है, कि बेटा है तरीका क्या इख्तियार किया, उसका टाइम खरीदा। आप बात मेरे से बैठिए, आप बात कीजिए आप मेरे से। अब तो सवारी एग्रीमेंट हो गया, तो बैठना ही बैठना है। यानी आप गौर कीजिए, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई बात में, टाइम नहीं। आज भी हमारा यही हाल है। कारोबार है, बच्चे कुछ बोल रहे, रखो जा रहा हूं काम पे, जाओ। नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस वक्त नस्ल का हमारी। आखिर में बड़े होने के बाद रोना पड़ रहा माँ बाप को, लेकिन वक्त चले गया, कुछ नहीं कर सकते आप। औलाद आपके हाथ से निकल गई, कुछ नहीं कर सकते आप। माल के पीछे आप चले गए, बना के माल रखे, औलाद को माल नहीं मिल रहा आपके जिंदा रहने से, तो बोले इसको कत्ल कर दो, माल होना है क्या जी? तो क्यों हो रहा है ऐसा?
مال کے پیچھے آپ بھاگے، اولاد کے پیچھے نہیں بھاگے آپ، اولاد کی تربیت ہی نہیں کرے آپ. بہت اہم سبجیکٹ ہے، دیکھیے آپ لوگ، یہ بہت اہم ہے. یہ بڑے بڑے خطبے، بڑے بڑے واعظ، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ہر گھر اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو پھر آپ دیکھ لیں گے. پھر آپ یہ بڑے بڑے ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کی، جلسوں کی، مفتیوں کی، فلاں کی فلاں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تم میں تقوی ہے، خدا ترسی ہے، تو اسلام کے لیے میں خود تمہارے سینوں کو کھول دوں گا، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو تمہارے سینے تنگ ہے اسلام کے لیے، اسی لیے تم کو بار بار معلومی مسئلے کو بھی پوچھتے بھاگنا پڑ رہا. باہر بہت بڑا اس وقت امت کا خسارہ ہو رہا ہے. بچیاں خراب ہو رہے ہیں، بچے لڑکے خراب ہو رہے ہیں. گھر میں تربیت نہیں ہونے سے ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں. کئی کو بھاگ گئی بچی، بھاگ، ارے کئی کو بھاگی بھائی، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، بھاگی اسی لیے. اس کی تربیت نہیں، ایک بچہ دوسری بچی کو اٹھا کے لے کے چلے گیا آپ کا بیٹا. یہ کیوں بھاگا؟ آپ تربیت ہی نہیں ہوئی اس کی. ورنہ کیا بات ہے بھائی، اسلام کہتا ہے کہ غیر عورت کے تو نگاہ اٹھانا جرم گناہ ہے. ایک مسلمان کا بچہ لے کے دوسری بچی کو فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی نا. وہاں تک پہنچ گیا وہ. اس وقت آپ افسوس کر رہے ہیں میری بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، میری بچی فلاں سے لو کر رہی. کر کیا سکتے اب آپ؟ تیر نکل گیا میدان سے، کچھ نہیں کر سکتے آپ سوائے رونے دھونے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے کو دیکھا ہے آپ نے، بڑے بڑے گھرانوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، دیندار گھرانوں میں ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو. ہر ماں، ہر باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اللہ نے. اور کل تمہیں پکڑا جائے گا، تمہاری اولاد بگڑ رہی ہے، تم کو اولاد کی وجہ سے نہیں. یہ کل حشر میں حساب کتاب جب ہوگا نا، اگر اللہ بچوں سے سوال کرے گا بھئی تم یہ کرتا کیوں کرے نوجوان، ظاہر ہے کہ اگر اس وقت جواب کیا دیں گے بچے؟ ہمارے ماں باپ ہماری تربیت ہی نہیں کرے، ہم کو بتائی ہی نہیں ہے. دین کیا ہے نہیں بتا، ایمان کیا ہے نہیں بتا، آخرت کیا ہے نہیں بتائے، گناہ کیا ہے نہیں بتا. ہم کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، خرچے دیے، گاڑی دلائے، سب دلائے، لیکن یہ نہیں بتائے ہم کو، دین نہیں بتائے ہم کو. کیا جواب ہوگا؟ اتنی ذمہ داری اللہ نے ڈالا تمہارے اوپر، وہ ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں آپ؟ پھر نسل بگڑ رہی ہے آپ کی. دن پہ دن، دن بہ دن مسلمانوں کے اندر دینی انحطاط، دینی زوال. آپ دیکھ لیجئے گھروں کے جھگڑے کتنے ہیں آپ کے، خون خرابہ، جھگڑے فساداں کتنے ہو رہے ہیں. آپ کتنے طلاق ہو رہے ہیں، کتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں آج. کیوں ہو رہا ہے سب؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر فوکس نہیں کیے، وقت نہیں دیے، ٹائم نہیں دیے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا. اب اس کے لیے ایک رکوع جو ہے سورہ لقمان کا میں پڑھا ہوں ابھی، جو دوسرا رکوع ہے، اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تربیت کی ہے اس کے متعلق بڑی آیتیں آ رہی ہیں. آپ ذرا اس کو تفصیل سے سنیے گا انشاءاللہ. یہ تو رونا سب کا ہے. کیا بولنا بھائی، آج کل کی اولاد ذرا بڑوں کا قدر نہیں، بڑوں کا ادب نہیں. بے وقوف، تم خود نہیں سکھا ان کو ادب، تو کہاں سے آئیں گی ان کو ادب؟ ادب کوئی میڈیکل ہال پہ گولی نہیں ملتی، جا کے کھا لیا انہیں تو. ہاں، تربیت کوئی ٹانک نہیں ہے، پی لیے تو تربیت آ گئی. بھائی یہاں تو آپ کو بہت محنت کرنی ہے. کیوں؟ اسی لیے باقی کی ساری چیزیں میں آپ کو سنگل فیس یہاں پہ ڈبل ہے. ایک تو تربیت کرنا ہے، اور شیطان بھٹکانے کے آلریڈی کھڑا ہوا ہے وہاں، اس سے مقابلہ ہے باپ کا. یہاں
تو بیٹھا ہوا ہے آپ کی آنے والی نسل کو تباہ کرنے کے لیے. ہمارے پاس بھی اکثر دیکھے ہوں گے کہیں بھی جو بزرگ لوگ ہیں نماز کو آ رہے ہیں گاڑی سے موٹر سائیکل پہ ہے, بچہ جوان بچہ لڑکے مسجد کے بعد چھوڑ کے چلے آ رہا, اور کیا بول رہے ہیں بابا ذرا جلدی آ میاں نماز ہوتے آ جا بول رہے ہیں اس کو. کہاں کی جا رہا انہیں مسجد میں جا رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں ہاں بھائی ذرا لے کے جلدی آ ادھر ادھر مسجد بیٹھ بول رہے ہیں. ارے وہ کمبخت چل بولنا نہیں, اس کو گاڑی رکھ نماز پڑھ چل, نہیں انہیں چھوڑ رہے انہیں ادھر انہیں ادھر. اس سے زیادہ اور کیا نا, کھلی ہوئی پکچر آپ کے سامنے ہے. بابا کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ مسجد میں جا رہے ہیں بیٹے کو بول رہے ہیں دوستوں میں مت جلدی آ جا بول رہے ہو. کیا ہے اس سے بڑی یہ اور کیا ہونا آپ کو بتائیں, اور اس سے بڑی کوئی مجرمانہ. اور بابا خوش ہمیں نماز پڑھ رہا ہوں بول کے, بابا مجرم ہے وہاں بیٹے کا. اور ویسے تو جو نا تیری بڑھاپے کی نماز کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, تیرے بیٹے کی جوانی کی ضرورت ہے اس وقت. ہوش ہی نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب علی بڑھاپے میں 6 دن وہاں ہے اصل. اب حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں سب سے پہلے جو شروع ہو رہی یہ بات, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھیے, اور لقمان کی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں قرآن میں. اور حکمت کی کیا تھی باتیں لقمان کی؟ ایک باپ اور بیٹے کی یہاں پہ واضح بیان ہو رہا ہے. گھر میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, تربیت کی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے سب سے پہلے اپنے بچے کی گھٹی میں توحید ڈالے. اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کسے کہتے ہیں, وہ سمجھائے اسے. اور شرک کیا ہے, شرک کسے کہتے ہیں, شرک کا انجام کیا ہے, وہ بچپن سے سب سے پہلے یہ تعلیم دے. مسائل بعد میں مسائل بعد میں, سب سے پہلے اس کے ننھے سے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے اللہ کی. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. بیٹا اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اگرچہ کہ میں تیرا باپ ہوں لیکن میرے کو بھی اللہ پیدا کیا, تجھے بھی اللہ پیدا کیا. رزق کا دینے والا اللہ ہے. ہر چیز کا پانی پی رہے بیٹے اللہ پانی برسا رہے, جو میوے کھا رہے ہیں بیٹے اللہ دے رہا ہے. یہ زمین سے اگ رہے ہیں, زمین کی مٹی میں آ رہے ہیں, درخت ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں اناج ہے, غذا ہے. بہرحال اس کے ننھے سے ذہن میں ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے پہلے طور پہ اس کو بتائے, اس کو بسم اللہ بتائے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کرنا ہے بیٹا. وہ کھانے کے, پینے کے, اٹھنے کے, سونے کے دعائیں اس میں سب اللہ کا ہی معاملہ ہے. بیٹا سوتے وقت اللہ کا نام لے کے سو. بیٹا ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے ہے. بیٹے ہم سونے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے, اسی لیے دعا ہے. آپ صبح ہو, اللہ نے آپ کو زندہ کیا ہے دوبارہ, اللہ آپ کو زندگی دیا, اس کے دعا کے معنی یہی ہے. آپ بچوں کو سواری کی دعا سکھائیں, آپ گھر کے باہر جانے کی توقع. بیٹے گھر کے باہر جائیں, اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ تم, بسم اللہ توکلت علی اللہ. بیٹے آپ سواری کر رہے ہیں, چاہے سائیکل ہو, موٹر ہو, کار ہو, دعا کرو آپ. اللہ نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے, ورنہ ہمارے اندر یہ قدرت نہیں کہ یہ سواری ہماری مرضی سے چل سکے. بھئی یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ بچے کو سکھانا ہے. وہ نہیں ہوتا. اور بچے جب رات کو سوتے ہیں تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں, یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. یہ بچے جب چھوٹے ہیں, جب لے کے آپ سوتے ہیں تو اس وقت بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹی چھوٹی دعائیں یا پھر قرآن مجید کے پیغمبروں کے قصے جو آئے ہیں اس میں, وہ قصوں کو ان کو سنانے میں دلچسپی پیدا کرے. اس کی بجائے ہم جناب علی وہ قصے, کہانیاں یا پھر کوئی ایسے ڈراؤنی قصے سنا دیتے ہیں, بچے کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ نہیں سو رہا, رو رہا, ہمیں تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ چوڑیل آ گئی, وہ بھوت آ گئی, وہ شیطان دیکھ رہا, وہ گور کے دیکھ رہا, ایسے قصے سنا کے اس کو دماغ جناب غیر اللہ کا ڈر بٹھا دیتے ہیں اس کے اندر. تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ڈرپوک ہی نکلے گا نا. آپ اللہ سے تو نہیں ڈرائے, آپ اس سے ڈرا دیا, آپ وہ سائے سے ڈرا دیا, آپ وہ آوازوں سے ڈرائے. تو پھر یہ سب ہے کیا؟ بچپنے میں آپ کیا غذا دینا ہے, کیا تربیت کرنا ہے اپنے گود کے اندر, اور آپ کیا کر رہی ہیں.
یا زیادہ ماڈرن ہماری بچیاں ہیں تو جناب علی کوئی فلمی ایکٹروں کی کہانیاں اس کو سنا رہے ہیں، کوئی فلمی گیت اس کو سنا رہے ہیں. ارے بھئی یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے آپ کی؟ بھئی یہ چیزیں آپ کو معمولی دکھ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے پہاڑ بن رہے ہیں ہمارے لیے اس وقت. ہمارے بچے، ہماری نسل جو ہاتھ سے ہماری نکل رہی ہے نا، اس کی پوری طور پہ جناب علی ہم جنابی بھی اس کو فراہم کر رہے ہیں، میٹیریل پورا غیر شعوری طور پہ. اور یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے پہلے بچپنے میں؟ دیکھیے اب آپ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم. دیکھ بیٹا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ. اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اللہ ہم کو زندگی دیا، پھر ہم دوسروں کا شکر ادا کر رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو جا کے سجدے کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ سمجھانا ہے ہمیں بچوں کو اس وقت. ان الشرک لظلم عظیم. توحید کیا ہے آپ سمجھائیے. پھر اس کے بعد بچے کو یہ سمجھانا ہے آپ کو قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تیرا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور تو ایسے مقام پہ کرا ہے جا کے وہ عمل تیرا جہاں کوئی نہیں دیکھتے ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹانوں میں ہو، چاہے زمین میں سرنگوں میں ہو، تہہ خانوں میں ہو، چاہے آسمانوں میں اڑ کے اگر تیرا کوئی عمل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، یاتی بھی اللہ، یہ مت سمجھ بیٹے کہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تیرا عمل کل اللہ حساب اور کتاب کے دن تیرے سامنے لا کے رکھ دیں گا. تو یہ سمجھا کوئی نہیں دیکھے، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ عمل لا کے رکھیں گا، اس کا حساب ہوگا. یاتی بھی اللہ، اللہ لے کے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا یاد رکھ، اللہ کی نگاہ سے کوئی باریک سے باریک عمل بھی اوجھل نہیں ہے، غائب نہیں ہے. وہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تیرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، باریک سے باریک بھی ہے. من خردل، ایک رائی کے دانے کی مثال دی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہے اور ایسے مقامات پہ کیا جب کوئی دیکھا ہی نہیں کوئی، تو وہ عمل اللہ لائے گا، حساب اور کتاب لے گا. آپ پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی برا عمل ہے، اللہ لے آئے گا. اللہ اچھا عمل بھی ہے تو لا کے تیرے سامنے رکھ دے گا، حساب اور کتاب ہوگا. اگر تو نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، یا ایسے طریقے اختیار کیا ہے جو سامنے والا نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تیرا محاسب ہے، تیرا حساب لینے والا ہے. اور برابر یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت ہو رہی. یہ کوئی واعظ بیان، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، کوئی بیٹھے ہوئے حضرت لقمان کوئی نہیں. گھر میں بیٹا، باپ اور بیٹا، قرآن دیکھیے کیسا پیش کیا اس کو. ایک باپ، ہم ادھر کے ادھر کے قصے کہانیاں، باپ بیٹھے ہوئے ہیں، شام ہوتی ہے تو باپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا، کیا لکھا، کہاں ہے، عمر کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کتنا کرا. یہ سب ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی سب پوچھنے سے نہیں پوچھتے ہم. یہی سب ہوتا ہے. کاروبار میں ہے تو مجھے کتنا کمایا، کتنی دکان ہوئی، کیا ہوا، سب لیتے، سب فکر ہے، پوری فکر ہے. کہ یہ فکر نہیں ہے، جبکہ سب چھوڑ کے جانا کیا ہے، جو فکر کرنا یہ کرنی ہے آپ کو جو قرآن بتا رہا ہے. سوچیے آپ، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اس کے اوپر بہت سی سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے اس کو بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کی اس نصیحت کو، اس تربیت کو پیش کیا جو آپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے کی تھی. قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا اللہ لطیف ہے. لطیف کے معنی باریک، یعنی آپ جیسا کہ ایک پانی ہے، پانی کے اندر جو جراثیم ہم نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. کوئی چیز اللہ کے حال نہیں ہے. اور کون ہے اللہ؟ لطیف کے بعد خبیر ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. بیٹے اللہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. یہ تربیت ہوگی بچوں کو. ہم بچوں کو نصیحت کرنا، بچوں کو دین سمجھانا، ہم کیا سمجھ، ہم ماں باپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟
بچے کی تربیت کرنا، بچے کو دین کی باتیں سکھانا، بچے کو واز کرنا، ہم سمجھتے یہ میرے لیول کا ہے تھوڑا، میرے کو تو جلسہ ہونا ہے بڑے واز ہونا ہے، تخت و تاج ہونا، میں کو نا یہ اس کو سمجھاؤ میں کیا بھائی، اپنے لیے کمتر سمجھ رہے ہیں اس کو، جبکہ وہی ذمہ داری ہے. آپ لاکھ کو، 1000 کو، 500 کو سمجھائے نہیں، اللہ نہیں پوچھنے والا ہے آپ کو، پوچھنے والا تو یہی ہے. بچوں کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے کیا کرے. پورے گھر آج اجڑے ہوئے ہیں، ویران ہو رہے ہیں ہمارے. اللہ محفوظ رکھے. اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹی نماز قائم کر، نماز کی پابندی کر. دیکھو آپ یہ بات قرآن میں اللہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اللہ کے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی تاکید کیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی جم جائیے اس کے اوپر. اس کے بعد فرمایا فرمایا لا نسأل رزقا، رزق کے معاملے میں ہم نہیں پوچھنے والے. رزق تو ہم تقسیم کر دیے، کس کو کتنا مل رہا ہے، کون کتنا کھائے گا، یہ سب تقسیم ہو چکا ہے. ہم رزق کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے. بچوں کا فیوچر کیا بنائے، ان کے لیے پراپرٹی کتنی بنائے، ان کے دنیا کتنی چھوڑ کے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دینے والے ہیں. والعاقبۃ للمتقین. فرمایا کہ تقویٰ کیا تھا، نتائج تقوی کے نکلنے والے ہیں اصل میں، وہ کہاں تک آپ کام کریں اس کے اوپر، یہ سوال ہوگا. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہم رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں، یہ بول رہے اللہ. ہم کو اسی کی چکر لگی ہوئی ہے، جو اللہ نہیں پوچھنے والے ہیں اسی کے چکر میں آج ہم. ہر کوئی اسی چکر میں ہے بھائی، حلال حرام کچھ نہیں، میں میرے بیوی بچے برکات، یہی پراپرٹیاں، وہ یہ بناؤ. ان کو معلوم ہے میں تو مرنے والا ہوں، پھر یہ سب کئی کو کر رہے بھائی. ارے میرے بچے ہیں بھائی، میری اولاد ہے. ارے اولاد کو چھوڑو یار، اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کے لیے رکھا ہے، تھوڑے بہت جو کچھ بھی کرنا ہے اسباب کرو وہ. ہاں پھر اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد کا سوچو نا، ایسا سوچو ابھی اور ایک 10 نسل ایسا کر کے جاؤ آپ. یہ نہیں ہے بھائی، کیا ہوتا نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد میں. اللہ معلوم ہے، اللہ ہر ایک کا رزاق ہے. تو خاص طور پہ سورہ طٰہٰ میں یہ بات تاکید کی گئی، رزق کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے، سوال اس کے بارے میں ہوگا. اولاد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے، عباد الرحمن سورہ فرقان آخری رکوع پڑھیے باپ، کیا پیاری دعا سکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اولاد کے بارے میں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اللہ سکھایا ہے، معمولی نہیں، اللہ کی طرف سکھائی دعا. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ دعا سکھائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، پھر اولاد آدم کو اللہ یہ دعا سکھایا ہے. اولاد آدم کو اللہ یہ دعا سکھایا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ بوڑھے ہونے کے بعد میں، جب آپ کے مطیع و فرمانبردار رہیں گے بچے. ہاں جی ابا جی امی بولیں گے، جو بولے خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، تو اس وقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں گی. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں نافرمان نکل گئے، کوئی سن رہے نہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر وہ عذاب ہوگا آپ کو بڑھاپے میں. ٹھنڈک کہاں رہیں گی بھائی؟ ہاں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری اولاد کو متقی نہیں متقیوں کا امام بنا. دیکھیے آپ اعلیٰ درجے کی دعا کی گئی امام کی، کم سے کم متقی تو بنو. یہاں ہائی فائی، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ پی ایچ ڈی، وہ سینٹ، یہاں ہے امام، یہاں بنا رہے ہیں پورے اس میں. لیکن ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں آخرت کی تیاری کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنی کلیئر دعا ہے قرآن میں، کیسی دعا ہے قرآن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں.
اس میں 3 ہے، جس میں سے کہ یہ ہے اگر وہ نیک اولاد کو چھوڑا ہے مرنے کے بعد تو اولاد اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گی اور اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں گی۔ یہ ہے آپ کا بینیفٹ، اصل میں مرنے کے بعد بھی بینیفٹ یہ ہے آپ کا، اولاد اگر صالح ہے نیک ہے تو نہیں۔ اس کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا، ہم خوش ہیں بچہ میرا ڈاکٹر ہے، بچہ ہے کروڑوں کما رہا ہے، بچہ میرا وہاں ہے، بچہ میرا یہاں ہے، سمجھ میں آ رہا یہ ہے وہ ہے، اتنا پڑھا آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نکل گیا اور ایسے شادی کر دیا، آپ اس کے لیول پہ انہیں نکل کے گرین کارڈ ہولڈر بن گیا، وہاں بن گیا، چھوڑ دیا، آپ خواہش نہیں اب آپ کے پاس۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے انہیں؟ آپ کے سامنے چ نہیں ہے انہیں، اطلاع ملی آپ کے انتقال کی، اگر تھوڑی بہت ہے تربیت تو آئیں گا بھی انہیں۔ پلین سے آ کے بیچارہ بازو کھڑا ہوا ہے، باپ کی مغفرت کی دعا تک نہیں آ رہی اس کو، نماز جنازہ تک نہیں پڑھ سک رہا انہیں باپ کی، جو باپ اتنی دولت لٹایا، اتنا پڑھایا، دولت کمانے والا بنا دے کے بھیجا باہر، اور آج وہی اولاد اس کے لیے دعا تک نہیں کر سک رہی، وہی کرائے کے امام کو لا کے دعا کرانا پڑ رہا۔ کرائے کے امام کی دعا میں کیا اثر رہتا ہے جی؟ غریب کے لیے اس کی الگ رہتی ہے، امیر کے لیے دعا میں تڑپ، سمجھ میں آ رہا؟ جو خونی جذبہ ہوتا ہے نا اس میں دعا ہوتی ہے اصل میں، جس میں نہیں ہوتی۔ آپ کتنے سے بڑے حضرت کو بلا کے دعا کروا لو، آپ نہیں ہوتی۔ ایک جاہل اولاد بھی ہے تو اس کو دعا بھی نہیں آتی، مگر دل کے اندر سے تڑپتا رہتا انہیں، وہ ہے دل کی دعا، اللہ کے پاس قبول ہونے والی ہے، اثر لینے والی دعا۔ یہ سب نہیں ہے یہ۔ تو فرمایا اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی عادت ڈالو، ساتھ لے ہو مسجد کو جاؤ، یہ کرو جو نماز پڑھتے کو ساتھ پڑھاؤ، ان کو بازو کھڑا کرو، یہ عادت ڈالو ان کو۔ جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز کے لیے تاکید کرو، اور نماز اگر چھوڑے تو سختی کرو، تھوڑی ہلکی سزا بھی دو ان کو، سمجھ میں آ رہا؟ نگاہ رکھو اپنے بچوں کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو گئے ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ ہونی چاہیے اس میں۔ یہ نہیں کہ پیدا کر کے آپ چھوڑ دیے جاؤ چر کے آؤ، بولے ویسا نہیں ہے، نہیں۔ آپ کا بچہ ہے، اب شیطان دشمن بنا ہوا ہے، کون سے معاشرے میں بیٹھ رہا بچہ آپ کا، کون سے دوست احباب ہے بچے کے، وہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ آپ کی بچی کالج کو جا رہی ہے، دیر سے کیوں آ رہی ہے، کیا ہوا آخر، پوری نگرانی۔ ارے بھائی آپ اپنے کاروبار کے اوپر اتنی نگرانی کرتے ہیں، نوکروں کے اوپر اتنی نگرانی کرتے ہیں، تو کچھ وقتی طور پہ نقصان کریں گے انہوں، لیکن بچوں کے اوپر نگرانی نہیں، جبکہ شیطان دشمن لگا ہوا ہے وہاں۔ نگرانی، بچوں کی نگرانی لازمی ہے، بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے۔ موضوع پھیل رہا ہے اسی لیے کیونکہ کام کی باتیں میں اس کو ختم کر رہا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ اہم باتیں ہیں یہ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور وامر بالمعروف۔ بات یہاں تک نہیں ہے بچے بڑے ہوتے ہیں، بچے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، فلاں فلاں ہوتا ہے ان کے بھی معاشرہ ایک فلاں، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے جہاں بھی بیٹھو تم بات حق کی کرو، نیک بات کرو، اچھی بات کرو، اخلاق کی بات کرو انہیں۔ وامر حکم ہے بالمعروف، یہ تربیت ہو رہی ہے گھر میں، یعنی بچے کی بھی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ باتیں بھی دوسروں تک پہنچنا، کیونکہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بچے جوان ہونے کے بعد ماں باپ سے زیادہ اثر سوسائٹی کا پڑتا ان پہ، ہے نا، جلدی اثر لے لیتے بچے، جیسے رنگ میں بٹھا وہ رنگ چڑھ جاتا ان کو۔ تو حکم بچے کی تربیت کی جا رہی ہے، کیا کرو، جس معاشرے میں ہے اچھی بات، نیک بات یہ کرتے رہنا تم۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر بری باتوں سے لوگوں کو روکو، دوست احباب کو روکو، تمہارے ساتھیوں کو روکو۔ یہ کام تم کرتے رہے تو ہوگا کیا معلوم، وہ رکے یا نہ رکے، لیکن تم تو برائیوں سے بچ جاتے۔ آدمی بولتے رہا نا
تو سامنے والے کو فائدہ ہو مت، لیکن کہنے والا برائی سے ارے میں خود برائی کے خلاف ہوں، میں کرا تو کیسا بول کے اندر سے بات آتی نہیں، تو کم از کم انہیں رکتا اس سے، اتنا تو فائدہ ہے اس کا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے جو بھی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرو، اس کے بعد صبر کرو. اور اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا صبر کرنا برداشت کرنا یہ ہمت کے کام ہیں، بزدلوں کے کام نہیں ہوتے، یہ ہمت والے کام ہے، دل جڑنے والے کام ہیں. یہ تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے لوگوں سے، دوست احباب سے، معاشرے میں جب بھی تو کس سے بھی گفتگو کر تو پوری توجہ کے ساتھ اس سے گفتگو کرو، اس کو اہمیت دو سامنے والے کی. اور جب بھی گفتگو کرے تو اپنی گردن کو ادھر ادھر مت پھیرو، تاکہ سامنے والے کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں میری انسلٹ کر رہا، میرے کو اہمیت نہیں دے رہا، تو پھر تیری بات کی اہمیت نہیں رہتی اور تیری باتیں اس کے دل میں بھی نہیں اترتی. لہٰذا کیا کرو، سامنے والے کو پوری اہمیت دو، عزت دو. تو سائر خدک للناس، اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، غصے میں مت آؤ، خوش سلوی سے بات کرو. حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ایک مومن دوسرے مومن سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل رہا تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے. دیکھیے آپ یہ بات کہی گئی للناس خدک للناس، فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں پورے اخلاق سے ملے تو عزت دو، عزت لو. مسئلہ مشہور ہے نا، اخلاق پورے طریقے سے پیش آؤ. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل. دیکھا آپ نے، اکڑ ہے، فخر ہے، انانیت ہے، میں پن ہے، ایگو ہے. انہیں خود باتیں کہا تو میں کیوں کروں، انہیں نہیں دیکھ رہا تو میں کیوں دیکھوں. بہت ساری باتیں جو شیطان لگا کے چھوڑتا ہے. بنی اسرائیل میں یہ بات کہی گئی، وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کریں. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں وہ نزاع پیدا کر کے چھوڑ دے. شیطان تمہارا دشمن ہے. اچھی گفتگو کرو آپ، نفرت والی گفتگو نہیں، تاکہ دوبارہ ملنا انسان آپ سے ملنے کے بعد پورے اخلاق کے ساتھ. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چل. یہ اکڑ، یہ فخر اللہ کو پسند نہیں. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ اکڑنے والوں کو، حماقت کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. آپ کتنا بھی اکڑو. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْلُقُ الْجِبَالَ، فرمایا أَرْضًا وَلَمْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کے مت چل، نہ تو پیر پٹک کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو سینہ تان کے پہاڑوں کے بلندیوں کو چھو سکتا ہے. حیث کیا تیری حیثیت؟ کچھ بھی نہیں ہے بابا. جو کچھ ہے وہ اندر ہے تھوڑی چیز، روح آتما وہ جیسے چلے گئی قصہ ہی ختم ہے تمہارا. تم کو کچھ بھی جو نا مٹی کے اندر دبنا ہے کیا تمہاری حیثیت؟ خالی اکڑ پکڑ جو اللہ رکھا ہے سانس، وہ سانس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب. جب یہی ختم ہو گئے تو تمہاری کیا قیمت ہے؟ کون سی قیمت ہے بتائیے آپ؟ کون خریدنے کے لیے تیار ہے آپ کو؟ ہے کوئی نہیں ہے نا. وہ بکروں کے اونٹوں کے تو بھی چمڑے بکتے، تمہارا کیا ہے آخر؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. تو پھر حیثیت کیا ہے اس کی؟ اللہ فرماتے ہیں اکڑو مت. دوسری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں، اپنی چلن میں، اپنی رفتار میں میانہ روی پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو، چچوراپن مت کرو. بھاگنا کودنا یہ سب اللہ کو پسند نہیں. یہ سب بد اخلاقی ہے، سب اسلام کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اللہ کی ہدایات کے خلاف ہے. آج ساری بدتمیزی ہو رہی یہ سب. ارے کہاں قرآن تربیت کر رہا؟ کہاں ہے جی مسلمان؟ بتاؤ آپ کہاں ہے مسلمان؟ اب چیخ. پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور بیٹے اپنی آواز کو نرم رکھ، چیخ مت. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.
بہت سی بری آواز وہ گدھے کی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ دیکھیے باپ کیا ہو رہا ہے، کیا کیسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اکڑو مت، بھاگو مت، چیخو مت، چلاؤ مت، پکارو مت۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ غیر اخلاقی چیزیں ہیں یہ۔ اسلام آیا اخلاق اور آداب سکھانے کے لیے، اور شیطان ہم کو اتنا بھڑکا دیا، اتنا گمراہ کیا ہے کہ دین کے نام پہ بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ اب عید میلاد النبی آ رہے، چیخنا، چلانا، بھاگنا، موٹر سائیکلوں چار چار بیٹھنا، وہ عجیب وہ بن لینا، یہ کر لینا، وہ لاؤڈ اسپیکر، یہ سب اب شیطان بنا۔ یہ تو ہے ہی بری چیزیں، لیکن پھر آپ اس کو نبی کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ آپ کتنے بڑے مجرم بننے والے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یہ ہے ہی بری چیزیں، لیکن اب تو اس کے اندر برائی اتنی ہو گئی، شدت اسی لیے پیدا ہو گئی برائی کی، تم نے نبی کا نام لے کے کر رہے ہیں یہ کام سارے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، بتائیے آپ کیا کہتا قرآن؟ چیخو مت، چلاؤ مت، وہ بند کر دیے، وہاں جلوس ہو رہا، انہیں بیچارہ گاڑی پر ڈالے کے جا رہا، وہ رڈ بند کر دیے، وہ گلی بند کر دیے، یہ گلی بند کر دیے۔ ارے بھائی کیا یہ اسلام ہے؟ یہ کیا یہ اخلاق ہے؟ یہ کہ آداب ہے؟ یہ تربیت آپ دے رہے ہیں قوم کو آپ؟ ہاں، یہ سب پورے کے پورے جناب عالی، یہ سب اسلام کے ایجنٹ، یعنی یہودیوں کے ایجنڈا ہیں پورے کے پورے، تو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ یہ امت مسلمہ کی نسل کو برباد کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں آج، لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا نبی کے نام پہ کیا بےہودہ حرکتیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں گے آپ کچھ دن میں، 2-3 دن کے اندر کیا ہونے والے ہیں، دیکھ لو باپ کیا فرمایا۔ دیکھیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخو مت، چلاؤ مت، اپنی آواز کو پست رکھو، دھیمی رکھو، کیونکہ سب سے بے شک سب سے بری آواز اللہ فرماتے ہیں گدھے کی ہوتی ہے۔ قرآن بول رہا، آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کی بات ہے۔ کیسے جائزہ لینا؟ اسی لیے اپنے اولاد کو یہ سب سکھانا ہے، اپنے دھیمی بات کرنا، آہستہ بات کرنا، پست بات کرنا۔ اب واعظ و بیانہ میلاد کے جلسے میں کیسے تقریراں کتنے، ارے بھائی کتنی چیخ پھٹ جا رہے ہیں کانا۔ وہ تقریر کرنے والوں کو بھول گیا سامنے مائک ہے بول کے، مائک نہیں ہے سمجھ کے چیخ رہا انہیں۔ ارے وہ یاد دلانا، بول صاحب آپ کے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ارے ایسا میں نہیں ہے سمجھا تھا، مائک نہیں رہا تو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں 1000 2000 500، آپ چیخو۔ ارے بھائی آپ کے پاس مائک رکھا ہوا ہے، میں سمجھ میں آ رہا، پھر آج کل انٹرنیٹ ہے، وہ ہے، آن لائن ہے، سب ہے، آپ آہستہ بھی بولے تو پوری دنیا میں آپ کی آواز جاری، آپ چیخے تو یہاں تک نہیں جاتی، اتنا ٹیکنیکل آپ چیخنا چلانا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ نہیں، آواز، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کا اخلاقی لیول کیا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا۔ آپ چل رہے ہیں تو کیسا چل رہے ہیں، 2 گنڈیاں کھلے، 3 گنڈیاں کھلے، سمجھ میں آ رہا، پھر چیخ رہے ہیں، اس کو عجیب حالات ہیں۔ قرآن کیسا گرفت کر رہا ہے ایک چیز کے اوپر، آپ کو سمجھا رہا قرآن، اس کی تربیت ہونا ہے اس کی روشنی میں۔ سب سے اپنے گھروں کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سلگائی جائے گی تم سے، جیسا پیٹرول گیس کا تیل ڈال کے آگ سلگائی جاتی ہے، اسی طرح جہنم کو تم سے جناب علی سلگایا جائے گا۔ سوچو کیا ہوئیں گی وہ آگ، کیا ہوئیں گی، تصور کرو تم ذرا۔ آسانی سے مت لیجیے، ٹیک اٹ ایزی مت کریے ان باتوں کے اوپر، بڑی اہم باتیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو ہمارے گھر کی نگرانی کرنی ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں دین پھیلے، آگے چل کے ہماری نسل دیندار ہو، اسلام پھیلے، تو آپ کی اپنی نسل کو بناؤ، دین پھیلیں گے۔ کیا نسل سے تو غافل ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا، بس چھوڑ دیے، پیدا کر کے جا رہے، بھائی چر کے آ جا، بکری بھینس کو چھوڑ دیتے لوگ، ویسا چھوڑ دیے، کوئی نگرانی نہیں۔ پھر کیسا ہوں گا بتائیے آپ؟ سب سے پہلے ماں ذمہ دار ہے، جب تک وہ بچہ ہے چھوٹا، ماں کی گود میں ہے، ابھی 4-5 سال کا ہے بچہ، تو ماں کا محتاج ہے، ماں کی زیر نگرانی میں ہے۔ بچہ جیسا جیسا اس کی عمر بڑھتی چلے جائے گی، اس کے بعد باپ اس کا ذمہ دار بنتے چلے جائے گا، اور اس کی تربیت میں ماں کا ہاتھ کم ہوگا، باپ کا زیادہ ہوگا، جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا آگے بڑھے گا، کیونکہ اب باپ ماں سے نہیں سنتا انہیں، اب اس کو باپ کی ضرورت ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو ماں کرتے ہیں، جیسے بڑے ہو جاتے ہیں نا، چلو والد صاحب باپ، اب گھر
بچے پہلے تو باہر جاتے نہیں, ذرا بڑے ہوتے جناب علی باپ کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں. نہیں بھی جو روتے تھے بچے, لے کے جاؤ میرے کو باہر بول کے. دیکھیے بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر عقلی شعور آتے رہتا ہے, اور عقلی شعور جب آتے رہتا ہے نا وہ باہر کا رستہ لیتے رہتا ہے. کبھی آپ اپنے بچے کو جناب علی, چھوٹا بچہ ابھی 2 سال 3 سال 4 سال کا ہے, آپ بازار لے کے جاؤ, آپ چل رہا ہے پیدل, آپ کی انگلی نہیں چھوڑتا انہیں. کیا بھائی, چھوڑتا ہی نہیں انہیں. بچہ جب بڑا ہو گیا آپ انگلی پکڑنا چاہ رہے تو چھوڑ کے بھاگتا. آپ اپنی توہین سمجھتا, آپ انہیں اس کی انگلی پکڑ کے لے کے جانا انہیں اپنی توہین سمجھتا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ جناب علی جو عقل دے رہا ہے وہ عقل اسے بتا رہی کہ اب میں محتاج نہیں ہوں, اسی لیے آپ زبردستی پکڑیں گے, آپ نہیں چھوڑا لے کے بھاگتا انہیں. اور جب بچہ ہے تو آپ چھوڑ دیے تو انہیں زبردستی پکڑ لیتا بار بار آ کے. یہ تربیت ہے, یہ فطری چیزیں ہیں ساری. یہ آپ دیکھیے, آپ یہ معاملہ ہر مخلوق میں ایسا بھی نہیں ہے. جانوروں کے بچے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں ماں کو چپک کے لپک کے رہتے ہیں, اس کے بعد نہیں. مرغی کے بچوں کو آپ لے لیجیے, بکری کے بچوں کو آپ لے لیجیے, چھوٹے چھوٹے جو ماں کی گود میں ماں کے دبک کے رہتے ہیں, وہ جیسے بڑا ہو گئے تو مر گیا سب. تو فطری نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا کے اندر. جیسے جیسے اس کی عقل و شعور پختہ ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ آپ سے دور ہوتا چلے گا, اسی لیے اب اس کی تربیت بھی اسی انداز میں ہوگی. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو تجربے کی باتیں بھی تھی, اللہ اور اس کے رسول کی بھی باتیں اس کے اندر, اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی بڑی اہم باتیں ہیں یہ. اسی لیے ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے اور زیادہ اس کا چرچا کیجیے. اب یہ بڑے بڑے واضح بیان ہے سب ٹھیک ہے, بات کے بعد سیکنڈری چیزیں ہیں سب, لیکن سب سے پہلے ٹارگٹ ہمارا گھر ہوگا, ہمارے بیوی ہمارے بچے ہوں گے, اور سب سے زیادہ ہم وقت کہاں دیں گے اپنے بیوی بچوں کو دیں گے. ہم کہاں دیں گے بیوی بچوں کو. جیسا بزنس میں تجارت میں دے رہے ہیں ہم, یہ بھی آپ کی ایک تجارت ہے, آپ کی اولاد آخرت کی. یہ تجارت کو بھی بغیر نقصان کی تجارت ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر آپ کا. یہ بچے ہیں, یہ ذمہ داری بھی ہے آپ کے اوپر. سمجھ میں آ رہا, ہم انہی کے لیے کما رہے ہیں, انہی کے لیے محنت کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ بگڑ گئے تو آخرت ہماری بھی تباہ ہو جائے گی اور ان کی بھی تباہ ہو جائے گی, اور اس کے ذمہ دار والدین رہیں گے, ان کو ڈبل عذاب ملے گا. پھر یہ اہم باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے, اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو اگر واقعی میں گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں ابھی دودھ پیتے, ماں کا دودھ پلانے کی حتی الامکان کوشش کیجیے, انہیں حتی الامکان کوشش کیجیے بچوں کو. تو بہرحال یہ بھی صحت کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کریے, جو بھی اللہ کا حکم ہے قرآن میں. یہ نہیں کہ میں دودھ پلا رہا ہوں, نہیں یہ حکم کوئی مسئلہ ہی نہیں, حکم دے رہے ہیں اللہ, حکم کے اوپر عمل کرنا ہے آپ کو. یہ بھی عبادت ہو جائے گی نا. جیسے اللہ فرماتے ہیں کاروبار میں لین دین میں لکھ لیا کرو, آپ لکھ رہے ہیں کاروبار میں کسی کو دینا لے رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے, جو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں آپ. اگر آپ نہیں لکھے اونچ نیچ کو اللہ پر, اللہ ذمہ دار نہیں ہے, خود پریشان ہو جاؤ. اور یہاں بھی وہی, اگر آپ تربیت نہیں کریں, ان کے صحت کے معاملے میں غفلت برت رہی, صحت بگڑ رہی, اللہ ذمہ دار نہیں ہے, اللہ کے اصولوں کو آپ نے نہیں اپنایا, تو پھر یہ سارا نقصان اپنے ہاتھوں سے ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو دین کے لیے تیار کریں, اور اپنے آنے والی نسل کو ان کو دیندار بنائیں, تاکہ اللہ آنے والے دنوں میں تیرا دین ان کے ہاتھوں میں محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.